رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان کریم رمضان کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فضیلت رمضان کے عنوان سے پروگرام کی سیریز کا دوسرا اور آخری ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب، دونوں مجیب حضرات کا پروگرام میں خیر مقدم ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات پہ بات کی تھی کہ روزوں کے کیا عظیم الشان روحانی فوائد ہیں، جسمانی فوائد ہیں اور روحانی فوائد ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے جو روحانی فوائد ہیں اور قرآن کریم کے ساتھ اس کا جو گہرا تعلق ہے، اس تعلق سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک قبولیت دعا کا ایک خاص مہینہ ہے، اس امر کی وضاحت فرما دیں۔ آپ نے بجا فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کا اور قبولیت دعا کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو ان کو جواب دے، ان کو بتا فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ایسے میں چاہیے کہ وہ بھی پھر میری باتوں کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے قریب آ جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کا وعدہ فرماتا ہے، اس آیت کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، کیونکہ جہاں قرآن کریم میں رمضان کے احکامات بیان ہوئے ہیں ان کے بیچ میں یہ آیت آتی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ماہ رمضان کا قبولیت دعا سے ایک گہرا تعلق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، یعنی راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد کی طرف اور دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان جب راتوں کو قیام کرے گا ماہ رمضان میں، تہجد کی نماز پڑھے گا اور دعاؤں میں لگا رہے گا تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اشخاص بہت ہی بدنصیب ہیں، ایک وہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، اور دوسرا وہ شخص جس کے زندگی میں رمضان آئے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں۔ تو اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ماہ رمضان میں انسان اگر روزے رکھے ماہ رمضان کے اور استقلال کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے تو اس طرح اس کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ خصوصیت کے ساتھ دعاؤں سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی سنت جاری فرمائی تاکہ انسان دنیا و ما فیہا سے منقطع ہو کر، لا تعلق ہو کر عبادت میں اور دعاؤں میں لگا رہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بہت لمبی لمبی نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کے ان کی نماز تہجد کے متعلق کہ فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، اور جہاں تک
رمضان المبارک میں اعتکاف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا سوال ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی گواہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ احیا اللیل کلہ، کہ آپ راتوں کو جگا دیتے تھے، یعنی آپ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے اور ایک منٹ کے لیے بھی آپ آنکھ نہیں لگاتے تھے۔ تو ان باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ ماہ رمضان کا دعاؤں سے، نماز تہجد سے ایک خاص لگاؤ ہے، ایک ربط ہے اور گہرا تعلق ہے ان کا آپس میں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور ان کی حاجات کو پورا فرماتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے ایام قبولیت دعا کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے تم ان دنوں سے فائدہ اٹھاؤ اور خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، ورنہ اگر رمضان کے مہینہ میں بھی تم خالی ہاتھ رہے تو تمہاری بدقسمتی میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ تو بہرحال جو چند ایک احادیث میں نے بیان کی ہیں ان سے یہی پتہ لگتا ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے بتائی کہ رمضان المبارک کا اور دعاؤں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، دعا کے بغیر رمضان کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ و احسن الجزا۔ اور سب سے مقدم جو دعا اس ماہ میں کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، قرب الہی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ قریب ہونے پہ بھی نہ ملے تو پھر کب مل سکتا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مکرم محترم عطا المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مشہور حدیث رمضان کے دنوں میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اس حدیث کی کیا تفہیم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس میں دراصل رمضان المبارک کے اس خاص ماحول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو رمضان المبارک میں ایک حقیقی بندے کو، اللہ تعالیٰ کے حقیقی عبد کو میسر آتا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص اہتمام کے ساتھ باجماعت نمازیں ادا کرتا ہے ایک روزے دار، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نوافل اور نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے، دعائیں باقاعدگی کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسا ابھی ذکر بھی ہوا کہ رمضان المبارک کا دعاؤں کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ربط ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، پورے قرآن مجید کی تلاوت اکثر جو روزے دار ہیں اس مہینے میں مکمل کرتے ہیں۔ پھر صدقہ و خیرات کا اہتمام باقاعدگی کے ساتھ اس مہینے میں کیا جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کے سلسلے میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دیگر نیکیاں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں جو رمضان المبارک میں بطور خاص ایک مومن کو کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ ساری نیکیاں جو ہیں یہ اس حقیقی مومن اور اللہ تعالیٰ کے بندے کے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جو اس کو ایک حقیقی عبد بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جو ایک حقیقی بندہ بننے کے لیے ضروری ہے، اور اس ماحول کے نتیجے میں وہ لازماً ایک حقیقی عبد اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، لہٰذا ایسے بندوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین ان کے لیے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے شیطان کو مخاطب کرتے کہ تمہیں میرے بندے جو ہیں ان پر تمہیں کوئی تسلط نہیں ہوگا۔ تو جب رمضان المبارک میں ایک بندہ، ایک مومن حقیقی عبد بنتا ہے تو یقیناً شیطان کا تسلط اس پر پھر نہیں ہو سکتا،
शैतान फिर उससे दूर रहता है। तो इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में एक ख़ास वो मौका और माहौल मैसर आता है जिसमें एक मोमिन जो है हकीकी अब्द बनता है। इसलिए ऐसे हकीकी मोमिन और अब्द के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान उसके लिए जकड़ दिया जाता है। वो किसी भी बुरे काम की तरगीब उसको नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं और बाज़ सवाल भी करते हैं कि अगर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद होते हैं और शैतान जकड़ दिया जाता है, तो फिर रमज़ान में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। फिर रमज़ान में तो बेशुमार बुराइयाँ होती हैं। तो बात दरअसल यही है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि ये हदीस दरअसल ऐसे लोगों पर इतलाक़ पाती है, ऐसे मोमिनीन पर इतलाक़ पाती है जो इस माहौल में रहते हैं और ये दायरा अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं नेकी का, जो ऐसा दायरा होता है कि शैतान उस दायरे में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोग जो रमज़ानुल मुबारक में भी वही ज़िंदगी गुजारते हैं जो रमज़ान के अलावा उनकी ज़िंदगी होती है, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम के दरवाज़े भी खुले रहते हैं और शैतान भी खुला और आज़ाद रहता है। और यही बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में भी बयान फरमाई है। चनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे रमज़ान आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े मुकफ़्फ़ल कर दिए जाते हैं और शयातीन को इसमें ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है। हलाकत हो उस शख्स के लिए जिसने रमज़ान को पाया और उसे बख्शा न गया, और अगर वो रमज़ान में भी नहीं बख्शा गया तो फिर कब बख्शा जाएगा। तो ये जो अल्फाज हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाकत हो ऐसे शख्स के लिए जो रमज़ान में भी नहीं बख्शा गया, इससे हमें ये पता लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमज़ान में भी नहीं बख्शे जाते, जो रमज़ान में भी बुराइयां करते हैं, जो रमज़ान में भी शैतान के तसल्लुत में रहते हैं। तो अगर वो अपने आप को उस माहौल में ढालेंगे तो फिर उनके लिए शैतान जकड़ा हुआ होगा, वरना शैतान उनके लिए जकड़ा हुआ नहीं होगा। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीरुल अज़ीज़ ने भी इसकी वजाहत बयान फरमाते हुए खुतबा जुमा मुअर्रखा 7 अक्टूबर 2005 ईस्वी में फ़रमाया, इसी हदीस के हवाले से फ़रमाते हैं, बस इस हदीस से मज़ीद बात खुलती है कि बख्शे जाने के लिए सिर्फ़ रमज़ान का आना ज़रूरी नहीं है और रमज़ान की मुबारकबादें देना काफ़ी नहीं है जब तक इसमें रोज़े इस कोशिश के साथ न रखे जाएंगे कि तकवा की राहों को इख्तियार करना है, उन तब्दीलियों को मुस्तकिल अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना है। सिर्फ़ एक साल या एक महीना के अमल से तो नहीं बख्शे जाएंगे, ये मुसलसल अमल है। बावजूद इसके कि ज़िक्र है, हुज़ूर फरमाते हैं, बावजूद इसके कि ज़िक्र है कि जहन्नम के दरवाज़े मुकफ़्फ़ल कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे ये बताया कि इसके बावजूद ज़रूरी नहीं कि सारे बख्शे जाएं, इसके लिए अमल करने होंगे। बस इस तरीक़ से हमें अपने रोज़ों को संवारना चाहिए ताकि ये नेकियां और अल्लाह ताला की बख्शिश हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए। ये है वो दरअसल वो बात जो असल इस हदीस में मुज़मिर है। फिर एक और हदीस में ये अल्फाज भी आते हैं कि शैतान जकड़ दिया जाता है और अल्लाह ताला निचले आसमान में आता है। अभी जो बात हुई इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब वाली, तो ये दरअसल यही मफ़हूम है कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला बंदों के करीब आ जाता है। ये जो इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब वाली आयत है, ये रमज़ान के रोज़ों के हवाले से ही कुरान मजीद में आई है, नाजिल हुई है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों के करीब आ जाता है। और यही बात हदीस में भी बयान फरमाई गई कि अल्लाह ताला निचले आसमान पर आ जाता है, गोया वो बंदों के करीब हो जाता है। तो जब अल्लाह ताला बंदों के करीब हो जाता है तो उसकी शराइत हैं, करीब होने के लिए शराइत हैं, जो इसी आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी। तो ये शराइत जो पूरा करेगा वही फिर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेगा, और जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेगा उसी के लिए फिर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और उसी के लिए फिर जहन्नम के दरवाज़े बंद होंगे और शैतान उसके लिए जकड़ा जाएगा। इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीरुल अज़ीज़ ने अपनी खुतबा जुमा मुअर्रखा 17 जून 2016 ईस्वी में फ़रमाई है, वो पेश करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, लेकिन किन के करीब आता है?
یعنی اللہ تعالیٰ کن کے قریب آتا ہے؟ ان کے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم فل یستجیبوا لی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ لگاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے لبیک کہتے ہیں، اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سب طاقتوں والا ہے، اگر میں اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے خالص ہوتے ہوئے اس سے مانگوں گا تو وہ میری دعائیں سنے گا۔ بس اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، میں اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہوں، اور اس مہینہ میں خاص طور پر تمہارے قریب آ گیا ہوں، مجھے پکارو، لیکن اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجھے پکارنے سے پہلے یہ شرط ہے کہ میری سنو، میرے احکامات پر عمل کرو اور میری تمام طاقتوں پر کامل یقین اور ایمان رکھو۔ ان شرائط پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وہ اپنے جائزے بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تک خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہے۔ اگر ہمارے عمل نہیں، ہمارا ایمان صرف رسمی ہے، تو پھر ہمارا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے کیا شرائط رکھی ہیں فرمایا کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ ایسی حالت تقویٰ اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں۔ تو یہ دراصل وہ بنیادی بات ہے، جن کے اندر یہ تقویٰ اور خدا ترسی والی بات پیدا ہو جاتی ہے، انہی کے قریب پھر اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے اور انہی سے دور شیطان ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ محاصل اس کلام کا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شرائط عائد کی ہیں، ایمان، احتساب اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان، کامل ایمان اور ان کے احکامات کی پیروی، اور جو اپنے آپ کو رمضان میں وارد کرے گا، جس کی زندگی میں رمضان داخل ہوگا، وہ ان شیاطین کے جو حملوں سے ان سے بچا رہے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے اس آیت کا ترجمہ بھی بیان فرما دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان پر تو شیطان کا تسلط و غلبہ ہوگا ہی نہیں۔ شیطان کا جو نزول ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کن پہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ تنزل علی کل افاک نسیم، جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تب اس کے ایک روزہ رکھنے یا بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تنزل علی کل افاک نسیم، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ جو گنہگار ہے ان پہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اس بات پہ بات ہو چکی ہے کہ رمضان کا دعاؤں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اور رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے، تو اس کی وضاحت فرما دے محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور۔ جی، بے شک قرآن کریم کا رمضان سے اور رمضان کا قرآن کریم سے ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ہمیں بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ انزل فیہ القرآن کے 3 معنی سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اس قدر اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ اس کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم میں احکامات نازل کیے گئے۔ اور دوسرا مطلب انزل فیہ القرآن کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی۔ اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن رمضان میں نازل کیا گیا، رمضان میں اتارا گیا۔ تو پورا قرآن مجید رمضان میں اتارا گیا، یہ کس طرح؟ اس کا استدلال سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سے کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ان جبریل کان یعارضنی القرآن فی کل سنۃ مرۃ وانہ عارضنی الآن مرتین، کہ جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن مجید کا مجھے ایک دور کروایا کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے مجھے
قرآن کریم کے 2 دور کروائے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اس کی نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اور جس قدر قرآن مجید نازل ہو جاتا تھا، جبریل علیہ السلام نازل ہو کر اس پورے قرآن کو جتنا کہ نازل ہو چکا ہوتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس کا دور کیا کرتے تھے۔ تو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن جتنا کہ نازل ہو چکا ہوتا تھا، جبریل پھر دوبارہ اس کو رمضان میں نازل کرتے تھے۔ اور پھر رمضان المبارک میں نماز تراویح میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس طرح بھی تلاوت قرآن کریم کا رمضان سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے کہ مسلمان نماز تراویح باجماعت پڑھتے ہیں اور پورا قرآن کریم سنتے ہیں۔ اور پھر انفرادی طور پر بھی کوئی قرآن مجید کا 1 دور کرتا ہے، کوئی 2 دور کرتا ہے، کوئی 3 دور کرتا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو اس سے زیادہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں۔ پھر نماز تہجد میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ یوں تو عام حالات میں آپ بہت لمبی لمبی نماز تہجد پڑھتے تھے، لیکن ایک رمضان المبارک میں ایک رات کا نقشہ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کھینچا ہے کہ آپ کی نماز تہجد کا کیا عالم تھا اور آپ کی تلاوت کا کیا عالم تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رمضان المبارک کا ہی یہ واقعہ ہے کہ ایک رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، تو نماز کے شروع میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے: اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ سطوت والا ہے، اقتدار والا ہے، حکومت والا ہے، اور کبریائی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی اور مکمل تلاوت کی سورۃ البقرہ کی، اور جب رکوع میں گئے تو رکوع میں آپ اتنے دیر رکے رہے جتنی دیر آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، اور پھر جب رکوع سے اٹھ کر کے آپ کھڑے ہوئے تو اتنے ہی دیر کھڑے ہوئے جتنی دیر کہ آپ نے تلاوت کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، اور سجدے میں بھی آپ اتنے ہی دیر دعاؤں میں لگے رہے جتنی دیر کہ آپ نے تلاوت کی تھی۔ تو اس طرح آپ نے پہلی رکعت مکمل کی، اور بعد کی رکعتوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے آل عمران، نساء، مائدہ، انعام جیسی طویل صورتوں کی تلاوت کی۔ تو ان احادیث سے صاف یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اور اس کے درس و تدریس کا رمضان المبارک سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اور اس کو سمجھنے کا اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ رمضان المبارک کا جو یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے مفید ہے اور بابرکت ہے، روحانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، افزائے صحت کے لحاظ سے بھی۔ تو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے یہ کس قدر مفید اور مؤثر ہے؟ محترم عطاء المجیب صاحب لون سے میری درخواست ہے کہ اس کی کچھ روشنی فرما دیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، چھوٹی عمر میں علم سکھانا یا کوئی بات سکھا دینا ایک بچے کو، یہ ایسا ہی ہے جیسے پتھر میں کوئی لکیر کھود دی جائے۔ تو پتھر کی لکیر جیسے نہیں مٹتی، ویسے ہی بچپن میں سکھائی ہوئی باتیں بچے کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ بچپن میں ہی ایک بچے کو اچھی باتیں سکھا دینی چاہیے۔ اور رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، جیسے کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا، کہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے
جہاں بڑوں کے لیے یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے اور ان کی روحانی اور اخلاقی طور پر ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہمیں بچوں کی بھی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچے جہاں اس چھوٹی عمر میں جس میں پتھر کی لکیر کی طرح ان کے ذہنوں میں چیزیں ثبت ہو جاتی ہیں، ایسی عمر میں جہاں وہ دنیاوی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی علوم سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچپن میں ہی ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت بھی کی جائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا ماحول اس میں میسر آتا ہے کہ بچے بھی کئی چیزیں اس میں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، سب نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی روزے رکھنے ہیں۔ بعض دفعہ جب بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوں تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا، آپ ابھی چھوٹے ہو، آپ روزہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن پھر بھی وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں، روٹھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں آپ صبح سحری میں جگاتے ہیں، ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی رمضان المبارک کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی نیکیاں حاصل کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں اور نمازوں اور عبادات میں شامل ہوں۔ تو اس حوالے سے چند چھوٹے چھوٹے فکرے میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کن کن امور کی طرف بچوں کو توجہ دلانی چاہیے۔ تو سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ جب روزوں کا مہینہ ہو اور سب روزے رکھ رہے ہوں تو بچوں سے بھی کچھ روزے رکھوانے چاہیے تاکہ ان کو بھی عادت پڑے۔ حضور فرماتے ہیں نئی نسلوں کو خصوصیت سے روزوں کی عادت ڈالیں، بچوں کو بھی ایک دو روزے رکھوا کر مشق کروائیں۔ جب بچپن سے وہ مشق کریں گے تو آگے جب وہ بڑے ہوں گے تو مکمل مہینے کے روزے بھی وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسی عمر میں بچے سے روزے رکھوائے جائیں جس عمر میں بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، وہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔ ایسی عمر میں بچے کو سے روزے نہیں رکھوانے چاہیے۔ 3، 4، 5 سال، 6 سال۔ بعض دفعہ ہم نے سننے میں آتا ہے کہ بعض غیر احمدی جو مسلمان ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھواتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک دفعہ ایک بچے کے سوال کے جواب میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بہت چھوٹی عمر کے بچے سے روزے رکھوایا گیا، اور جب اس کو بھوک لگی، اس کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، کھانا مانگا، تو گھر والوں نے اس کو قطعاً منع کیا کہ نہیں، آپ کو پانی نہیں دینا، کھانا نہیں دینا، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب وہ زیادہ ضد کرنے لگا تو اس کو کمرے میں بند کر دیا، اور جب افطاری کا وقت آیا اور کمرہ کھول کے دیکھا تو وہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو ایسا ہرگز اسلام کا یہ حکم نہیں ہے، اسلام اس مزاج کا مذہب نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کے بچے سے روزے رکھوائے جائیں جس عمر میں اس کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہو، کیونکہ قوا نشوونما پا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی عمر میں ان کو بھوکا پیاسا رکھنا ان کی جسمانی صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے، تو ایسی عمر میں ان سے روزے نہیں رکھوانے چاہیے۔ لیکن جب وہ ایسی عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ ایک دو روزے رکھنے کے قابل ہوں، تو ایسی عمر میں پھر ان کی تربیت کے لیے، ان کو عادت ڈالنے کے لیے ان سے روزے رکھوانے چاہیں۔ پھر حضور رحمہ اللہ، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی بھی تلقین بچپن سے ہی کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں رمضان المبارک اور تہجد کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تہجد سے خالی روزے ادھورے اور بے معنی ہیں۔ رمضان المبارک میں بچوں کو خصوصیت سے تہجد کی تلقین کریں، خواہ 11 رکعات کی بجائے تھوڑی پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ پھر اسی ضمن میں حضور نے فرمایا، قرآن کا بھی ذکر ہوا، قرآن کا یہ مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو حضور نے فرمایا رمضان المبارک میں بچوں کو خصوصاً قرآن مجید کی صورتیں حفظ کروانی چاہیے۔ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کروایا جائے۔ بچوں کو کم از کم اتنی تو مختلف صورتیں یاد کروائیں کہ وہ نماز میں مختلف صورتیں بدل کر پڑھ سکیں، کیونکہ تنوع سے ذہن بیدار رہتا ہے۔ پھر حضور رحمہ اللہ نے فرمایا رمضان المبارک، ابھی جو حدیث میں نے پیش کی، غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ غریبوں سے ہمدردی بھی بچوں کو اس مہینے میں سکھانی چاہیے۔ فرمایا ہمدردی سکھانے کا مہینہ ہے، بچوں کے دل میں غریبوں سے ہمدردی کے جذبات پیدا کریں اور صدقات کی طرف متوجہ کریں۔ پھر حضور نے فرمایا اچھی عادات
رمضان میں پیدا ہونی چاہیے۔ سچائی کی طرف ہم ترغیب دلاتے ہیں رمضان میں بطور خاص، جیسا کہ بھی حدیث کا ذکر ہوا کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسی عادتیں بھی بچپن سے ہی اور رمضان کے خاص ماحول میں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان میں صرف روزے رکھنا کام نہیں، اچھی عادتیں ڈالنے اور بری عادت سے بچانے کی ٹریننگ دینے کا اچھا موقع ہے۔ بچوں کی اس عمر سے آپ استفادہ کریں، کیونکہ اچھی عادت کی بنیادیں بھی بچپن میں ہی پڑتی۔ پھر حضور نے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کی طرف بھی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی حضور رحمہ اللہ نے نصیحت فرمائی کہ بچوں کی اس پہلو سے تربیت کریں کہ ان کو رمضان سے یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں، صرف اپنی طرف سے ادا نہ کریں بلکہ بچوں کو دے کر ان سے کہیں کہ وہ غربا کی خاطر خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، جو بچپن میں ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے، اور آئندہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے، بڑی عمر کو پہنچیں گے، اور اس تربیت کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کے حقیقی عبد بننے کی ان کو توفیق ملے گی، اور وہ ساری نیکیاں کرنے کی ان کو توفیق ملے گی جن کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ کا وصال اور اللہ تعالیٰ ان کو مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس کی تمام برکات سے خود بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی بچوں کی بھی اس حوالے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اپنے دونوں مجیب حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں اختتام سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک اقتباس پیش کر کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا خدا بڑا پیار کرنے والا خدا ہے، قربان جائیں ہم اس پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ رمضان میں اپنے بندے کے بہت قریب آ گیا ہوں، اس لیے فیض اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو۔ تقویٰ کے حصول کے لیے میرے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ تم اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بن سکو۔ یہ کیمپ جو 1 مہینے کا قائم ہوا ہے، اس سے پھر بھرپور استفادہ کرو۔ اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی نیکیاں تمہیں عام دنوں میں کی گئی نیکیوں کی نسبت کئی گنا ثواب کا مستحق بنانے والی ہوں گی۔ بس اٹھو اور میرے حکموں کے مطابق اپنی عبادتوں کو بھی سنوارو، اور اس عہد کے ساتھ سنوارو کہ یہ اب ہم نے ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اٹھو اور اپنے اعمال کو بھی خوبصورت بناؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناؤ، اور اس ارادے سے بنانے کی کوشش کرو اب ہم نے ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔ اٹھو اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جو عہد کیا ہے، اس کا حقیقی ادراک اس مہینے میں حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس سوچ کے ساتھ کرو کہ اب یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔